ماہ رمضان میں 27ویں روزے والے دن میری ساس روزے کی حالت میں نماز پڑھنے لگی تو اس کی موت ہو گئی۔ وہ پورے خاندان میں ایک شیطان عورت مشہور تھی، مگر اس کی موت کو دیکھ کر سب لوگ رشک کرنے لگے کہ یہ بہت نیک تھی۔ ساس نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ میری بیٹی پڑھائے گی۔ جنازہ پڑھا کر بیٹی نے ماں کے چہرے سے کفن اٹھایا تو اس کا دل پھٹ گیا، کیونکہ شادی ہو کر جب میں سسرال آئی تو سب ہی نے میرے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ میرے سسرال میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، میں سب سے چھوٹی بہو تھی۔ میرے شوہر عمران اپنے گھر میں سب سے چھوٹے تھے، بڑے چاروں بھائی شادی شدہ تھے۔ ان چاروں بھائیوں کی ایک ہی بہن تھی اور وہ عمر میں ان سب سے بڑی تھی۔ عمران نے مجھے پہلے دن ہی یہ بات سمجھا دی تھی کہ مجھے ان کی بڑی بہن کی عزت بھی ویسے ہی کرنی ہے جیسے ان کی والدہ کی کرنی ہے۔ بڑی بہن غیر شادی شدہ ہے اور شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رہے گی۔ میرے سسر حیات نہیں تھے، سب بھائی ایک ہی بڑے سے گھر میں رہتے تھے۔ میری سب جٹھانیاں بھی بڑی نند کو آپا کہتی تھی، مگر مجھے اپنی نند کچھ عجیب سی لگی تھی۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی اور جب وہ اپنے کمرے میں ہوتی کسی کو بھی ان کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بس کھانے کے وقت ہی باہر آتی، کھانا کھا کر کمرے میں چلی جاتی۔ گھر کا ہر معاملہ آپا ہی طے کرتی تھی، میری ساس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ کاروبار میں بھی کوئی لین دین کی بات آتی تو نند سے مشورہ کیا جاتا۔ مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی تھی۔ ویسے تو عمران مزاج کے بہت اچھے تھے، لیکن چاروں بھائی بہن کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے تھے۔ کہتے تھے وہ اللہ کی نیک بندی ہے، وہ کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آتی تھی۔ چادر کے بنا میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن جو باتیں میرے سامنے آہستہ آہستہ کھلنے لگیں وہ مجھے کچھ تشویش میں ڈالنے لگی تھی۔ جب بھی میری نند کھانے کے لیے کمرے سے باہر جاتی، چاروں بھائی اور ان کی بیویاں احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ مجھے اپنی ساس کے لیے عجیب سا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ ان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا تھا۔ ایک بار میں نے سب بھائیوں کو ایک ایسا کام کرتے دیکھا کہ میں حیران سی رہ گئی۔ میں نے دوسرے دن اپنی جٹھانی سے پوچھا کہ ہمارے گھر کے مرد اپنی ماں سے زیادہ آپا جی کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، حالانکہ وہ ماں ہے، بہن سے زیادہ حسن و سلوک اور فرما برداری کا حق رکھتی ہیں۔ میری بات سن کر جٹھانی نے گھبرا کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگی، آہستہ بولو، اگر یہ بات کسی مرد نے سن لی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں حیرت سے اپنی جٹھانی کا منہ تکنے لگی۔ میں نے ایک عام سی بات کی تھی، مگر جٹھانی کا رد عمل ایسا تھا جیسا کہ میں نے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ میں چپ سی ہو گئی۔ عمران بہت میرا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے ذکر کیا کہ آپ ماں سے زیادہ بہن کو اہمیت کیوں دیتے ہو؟ میری بات سن کر عمران کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ مجھے قہر بری نظروں سے دیکھنے لگے، کہنے لگے، میری بہن کے بارے میں ایک لفظ بھی مت بولنا، وہ بہت نیک اور پارسا ہے، وہ جتنی قابل عزت ہے ہم اس کا اتنا احترام نہیں کر پا رہے۔ مجھے عمران کا غصہ دیکھ کر سمجھ آ گئی تھی کہ جٹھانی نے مجھے کیوں منع کیا تھا۔ ایک روز سب بھائیوں نے کچھ رقم اپنی بہن کے سامنے رکھی، کہنے لگے کہ اپنے برکت والے ہاتھ اس پر رکھ دو، ہم نے یہ پیسہ کاروبار میں لگانا ہے، آپ کے ہاتھ سے برکت ہوگی، اگر ان پیسوں پر آپ کے ہاتھ لگ گئے تو ہمیں نفع ہوگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میری نند نے کچھ پڑھا اور پیسوں پر پھونک ماری۔ یہ بات مجھے کچھ درست نہیں لگی تھی۔ یہ بات ایک بہن کے احترام سے بڑھ کر کوئی اور ہی رخ اختیار کر رہی تھی۔ میں عمران کا رد عمل دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی۔ یہی حال میری باقی جٹھانیوں کا بھی تھا۔ نند کے معاملے میں وہ ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتی تھی اور ساس بھی ماتھے پر تیوری چڑھائے اپنا جی جلاتی رہتی تھی۔ ایک بار میری ساس نماز پڑھ رہی تھی، دعا مانگتے ہوئے رونے لگی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ کر رہ گیا۔ جس عزت اور احترام کی حقدار وہ تھی، ان کے بچے وہ حق اپنی بڑی بہن کو دے رہے تھے۔ مجھے دروازے پر دیکھ کر میری ساس نے جلدی سے آنسو صاف کیے تھے۔ میں ان کے پاس ہی گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی، کہنے لگی، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے انہیں کبھی نند کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتے نہیں دیکھا۔ پھر جو بات غصے سے انہوں نے مجھے بتائی، اسے سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ نند کے کمرے میں صرف چاروں بھائی ہی جاتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ بیٹھ کر واپس آ جاتے تھے۔ ہم چاروں بہوؤں کو نند کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمیں یہ حکم تھا کہ باوضو ہو کر نند کے لیے کھانا بنایا جائے، کیونکہ وہ پاک روح ہے۔ مجھے اس قسم کی باتوں کو اپنانا کچھ جہالت سا لگ رہا تھا، مگر میری دوسری جٹھانیاں اپنی نند کی غلام بنی ہوئی تھیں۔
انہی دنوں ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تو میری نند سفید لباس میں باہر آئی اور کھلے صحن میں کھڑی ہو گئی۔ چاند کو دیکھ کر آنکھیں بند کی اور پھر کچھ پڑھنے لگی۔ اس وقت صحن میں ہم سب موجود تھے، بس میری ساس وہاں موجود نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری نند نے بند آنکھوں سے کہا، امی یہاں کیوں نہیں ہیں؟ یہ سن کر چاروں بھائی ماں کو ڈھونڈنے لگے، پھر انہیں پکارنے لگے۔ میں نے کہا میں امی کو بلا کر آتی ہوں۔ عمران نے مجھے یوں دیکھا جیسے وہ میری جان ہی نکال دیں گے۔ کہنے لگے، جب تک آپا جی حکم نہ دیں کوئی اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں۔ یہ ہماری ماں بھی نہ جانے ایک نیک عورت کے ساتھ کیوں ضد لگائے بیٹھی ہے۔ خدا کے غضب کے حقدار ہو گئی تو پتہ چلے گا۔ اپنے شوہر کے منہ سے اپنی والدہ کے لیے یہ کلمات سن کر مجھے بہت برا لگا۔ چاروں بیٹوں نے ماں کو پکارا تو وہ بیچاری بھاگ کر چلی آئی۔ کہنے لگی، میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی اسی لیے دیر ہو گئی۔ میرا بڑا جیٹھ غصے میں کہنے لگا، جب ہماری بڑی آپا آپ کو بلا رہی تھی تب آپ باہر کیوں نہیں آئی؟ نند نے جیٹھ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد میری نند نے جس عمل کے لیے ہمیں کہا تھا وہ میں مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی، میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری بات سن کر عمران نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میں حواس باختہ ہو کر رہ گئی۔ تھپڑ اتنے زور کا تھا کہ میں دور جا گری تھی۔ پھر عمران میرے پاس آئے اور گرا کر بولے، آئندہ تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ سبھی مجھے گھورتے ہوئے اندر چلے گئے۔ میری نند بھی جا چکی تھی، بس میری ساس وہی رہ گئی تھی۔ میں تو یوں ہی جیسے کوئی بے جان مجسمہ ہو۔ میری ساس نے مجھے پانی پلایا، میرے آنسو صاف کیے اور پھر کہنے لگی، یہ عورت نہیں ڈائن ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتی ہے، لیکن ایک دن میں اس کا راز فاش کر دوں گی۔ میری ساس نے غصے سے یہ الفاظ آپا جی کے لیے کہے تھے۔ آج شام مجھے اپنی قسمت خراب ہونے پر رونا آ رہا تھا۔ اس وقت میری نند نے سب کو کہا تھا کہ سب گھر والے میرے ہاتھ کا بوسہ لے کر اپنی آنکھوں کو لگائیں۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتی تھی، پھر میں یہ عمل جبرن کیوں کرتی؟ سب سے پہلے میری ساس نے آپا جی کے ہاتھ کو بے بسی سے پکڑ کر چوما اور آنکھوں کو لگایا۔ میری ساس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب کام مجبوری میں کر رہی ہیں۔ پھر باری باری سب بھائیوں نے یہی عمل دہرایا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ میرے گال پر عمران کی انگلیوں کے نشانات کی صورت میں موجود تھا۔ اس وقت مجھے اپنی ساس اپنی سب سے بڑی ہمدرد لگ رہی تھی۔ اس دن بھی جب میں اپنی ساس کو چائے دینے گئی تھی، ان سے کہا تھا کہ وہ آپا جی سے بات کیوں نہیں کرتی، وہ ان کی بیٹی ہے۔ تب وہ چلا کر بولی کہ وہ بیٹی نہیں ڈائن ہے۔ مجھے ساس اپنے کمرے میں لے گئی، پھر مجھ سے کہنے لگی، تم چپ کر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، برائی کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ پھر جو انکشاف میری ساس نے مجھ پر کھولے، میری تو روح تک کانپ گئی تھی۔ دوسرے دن میں نے عمران سے معافی مانگ لی، وہ ابھی غصے میں تھے۔ کہنے لگے، آپا جی سے معافی مانگو۔ سحری کا وقت تھا، وہ سحری کرنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر آپا سے معافی مانگ لی۔ آپا نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور کہا، اسے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاؤ۔ اس وقت میں بے بس تھی، اسی لیے وہی کیا جیسا آپا نے کہا تھا، مگر اس کے بعد میں نے عمران کی کوئی بات پر کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ مجھے آپا جی سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ ان کے کمرے کی صفائی پر ایک بڑی عمر کی عورت مامور تھی، لیکن اب مجھے آپا جی کی اچھائی کے پیچھے جو راز تھا مجھے وہ سب جاننا تھا۔ جو کچھ میری ساس نے مجھے بتایا تھا اس کی حقیقت کیا ہے، اس لیے میں نے اس کام کرنے والی اماں کو 1000 کا نوٹ تھما دیا اور اسے اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ پھر اس کے کپڑے خود پہن لیے اور اس کا دوپٹہ اوڑھ کر آپا جی کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر آپا جی کہنے لگی، تو نے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ میں نے آواز کچھ باریک سے نکال کر کہا کہ میں نے آج ایک گناہ کیا ہے اور آپ پاک عورت ہیں، میں آج آپ کو اپنا گناہگار چہرہ نہیں دکھانا چاہتی۔ رات کو اپنے رب کے حضور توبہ کروں گی، تب ہی آپ کے سامنے اپنا چہرہ کھولوں گی۔ آپا میری بات پر چپ ہو گئی۔ میں کام کرنے لگی۔ آپا نے کہا وہ نہانے جا رہی ہیں، میں کمرہ صاف کر کے باہر چلی جاؤں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ واش روم چلی گئیں۔ ان کے کمرے میں ویسے تو اگربتیاں لگی ہوئی تھیں، مگر ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے صفائی کی اور پھر سامنے رکھے قرآن پاک کے پاس آ گئی۔ وہ ایک کپڑے کے غلاف سے لپیٹا ہوا تھا۔
میں نے جیسے ہی اسے کھولا اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس عورت کا روپ کتنا گھناؤنا تھا مجھے اس کا ثبوت مل چکا تھا، مگر میری بات پر کوئی بھی اعتبار نہ کرتا۔ جب میری ساس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تو میری بات کی کیا اوقات تھی۔ میں کمرہ صاف کر کے باہر آ گئی۔ ایسے ہی ماہ رمضان کے دن گزرتے رہے۔ پھر 27ویں روزے والے دن میری ساس نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر گئی۔ سب کچھ اتنا اچانک سے ہوا کہ ہم سب پریشان ہو گئے۔ گھر میں رونا دھونا مچ گیا، لیکن آپا جی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ میری ساس بہت نیک عورت تھی جو لوگوں کی چھپ کر مدد کرتی تھی۔ ان کی میت پر ایک نہ ختم ہونے والا ہجوم تھا۔ جیسے ہی میرے شوہر میری ساس کی میت کو اٹھانے لگے، تب میں نے اپنے میاں سے کہا کہ یہ وصیت کا کاغذ میں نے اماں جی کے ہاتھ سے پکڑا تھا۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ وہ اب نہیں بچیں گی، اس لیے وہ وصیت کر گئی ہیں کہ ان کا جنازہ آپا جی ہی پڑھائیں گی۔ میرے میاں نے میرے ہاتھ سے وہ روکا پکڑا اور پڑھنے لگے۔ اس میں یہی لکھا تھا کہ میں بہت گنہگار عورت ہوں، اس لیے مجھے اپنے بخشش کی کوئی امید نہیں ہے۔ میرا جنازہ میری بیٹی پڑھائے گی، وہ پاک اور نیک عورت ہے، شاید کہ اسی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ یہ بات سن کر سب بھائی اس بات پر رضامند ہو گئے۔ حالانکہ بہت سے سمجھدار لوگوں نے انہیں کہا کہ عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی، مگر ہمارے گھر کے مردوں کا یقین بس آپا جی پر ہی تھا، اس لیے چاروں بھائی آپا جی کے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں اپنی والدہ کی وصیت سنائی، لیکن آپا جی نے منع کر دیا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھائیں گی، مگر بھائیوں نے ان کی منت سماجت کی تو وہ مان گئی۔ وہاں موجود لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ جس دن مجھے عمران نے تھپڑ مارا تھا، میری ساس مجھے اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، یہ عورت میری بیٹی نہیں ہے، اصل میں یہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کی بیٹی ہے۔ جب میری ساس کی شادی ہوئی تب آپا 15 سال کی تھی۔ میرے سسر نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی کیونکہ وہ کالے عملیات کرتی تھی، یعنی آپا کو بھی سب سکھا چکی تھی۔ طلاق کے بعد آپا کی سگی ماں یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، مگر آپا کو اس کے والد نے یہیں رکھ لیا تھا۔ جب میری ساس کو آپا جی نے اپنے والد کے ساتھ خوش دیکھا تو وہ ان سے نفرت کرنے لگی۔ انہیں لگا میری ساس نے ہی ان کی ماں کا گھر برباد کیا ہے، اس لیے وہ اپنے گھر کے سامنے تو میری ساس کو کچھ نہ کہتی، لیکن ان کے پیچھے میری ساس کے ساتھ برا سلوک کرتی۔ اور جب میری ساس میرے سسر سے کہتی تو وہ اپنی بیٹی کے خلاف کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ ان پر کچھ غلط قسم کے منتر پڑھ کر پھونک دیتی تھی۔ میری ساس کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک نوکرانی جتنی تھی۔ جب میری ساس کے گھر بیٹے پیدا ہوئے تو وہ بھی باپ کی دیکھا دیکھی ماں کی بجائے آپا جی کو اہمیت دینے لگے تھے، کیونکہ آپا ان کے سامنے بہت نیک بنتی تھی۔ میرے سسر اپنے بیٹوں کے سامنے میری ساس کو گالیاں دیتے، مارتے اور کہتے، میری بیٹی پر تم غلط الزام لگاتی ہو، وہ میری بیٹی ہے، میرا خون ہے، وہ اپنی ماں کی طرح نہیں ہو سکتی، اسے تو اپنی جادوگر ماں سے نفرت تھی، اس لیے تو وہ میرے پاس رک گئی تھی۔ میری بیٹی بہت نیک اور دیندار ہے، تم ستیلی ماں بن کر شیطانوں والے کام مت کرو۔ اسی طرح میرے سسر اپنی بیٹی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے تھے، اور پھر سب بچوں کے کچے ذہنوں میں بھی یہی بات بیٹھ گئی تھی۔ آپا ان کو کہتی رہتی کہ تمہاری ماں کو تم سے پیار نہیں ہے، جیسے مجھے برا بلا کہتی ہے، ایسے ہی تم لوگوں کی بھی میرے باپ سے برائیاں کرتی ہے۔ سب بھائیوں کے ذہنوں میں یہی بات بیٹھ گئی تھی اور وہ اپنی ماں سے نفرت کرنے لگے۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ سنتا ہی نہیں ہے، تب وہ بھی چپ کر گئی۔ جب آپا 22 سال کی ہوئی تو میری ساس نے سسر سے کہا کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ میری ساس کو یہی لگا تھا کہ شاید یوں ان کی جان آپا جی سے چھوٹ جائے گی، مگر آپا جی نے کہا کہ وہ اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے گی اور شادی کبھی نہیں کرے گی۔ ان کے والد یہ سن کر خوش ہو گئے اور اسے اعلیٰ مرتبے پر بٹھا دیا۔ اب تو ساس نے بالکل ہی چپ سادھ لی تھی۔ بھائیوں کے دل میں بھی بہن کی اہمیت بڑھ گئی۔ سب کہتے، دیکھو ہماری بہن اللہ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپا جی کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ بھائیوں نے بھی باپ کی طرح آپا جی کو ہی اہم سمجھ لیا تھا، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتے تھے۔ آپا جی کا مقصد میری ساس کی زندگی کو اجیرن بنا کر اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا۔ اسی چکر میں وہ اپنی زندگی بھی برباد کر چکی تھی، شادی نہیں کی تھی اور اب خود بھی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ جب میری ساس نے مجھے یہ بتایا تب مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا، اس لیے جب میں آپا جی کے کمرے میں صفائی کرنے گئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا قرآن پاک کے غلاف میں موجود قرآن پاک نہیں تھا، بلکہ کسی کالے جادو کی منتر والی کتاب تھی۔
जो वो पढ़ती थी। आपा ने सबको अपने काबू में कर रखा था, भाभीियों को गुलाम बनाकर रखना चाहती थी। जैसे सारी जिंदगी मेरी सास पर हुक्मरानी की थी, वो तीनों आपा जी की मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं चलती थी। मेरी सास आपा जी का राज फाश करना चाहती थी। जब मेरी सास का इंतकाल हो गया तो मैं बहुत रोई थी। मेरी एक यही तो हमदर्द थी, आज वो भी जा चुकी थी और अब आपा जी अपने असल चेहरे के साथ सबके सामने आ चुकी थी। जब वो भी कुरान मजीद की सूरत पढ़ना चाहती तो उनके मुंह से मंतर निकलने लगते थे, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी मंतर ही पढ़े थे। ये सब देखकर चारों भाइयों के रंग उड़े हुए थे। लोगों की सरगोशियां शुरू हो चुकी थी। सभी आपा जी को नागवारी और नापसंदीदगी से देख रहे थे। आपा जी को कुरान मजीद की कोई सूरत नहीं आती थी। वो सबके सामने काले जादू वाले मंत्र पढ़कर शर्मिंदा खड़ी थी। फिर उसी वक्त मेरी सास उठकर बैठ गई थी। असल में मेरी सास मरी नहीं थी, बल्कि ये सब प्लान हम दोनों ने मिलकर बनाया था ताकि आपा जी का चेहरा बेनकाब किया जा सके। मेरी सास को जिंदा देखकर वहाँ खड़े मजमे की चीखें बुलंद हो गईं। फिर मेरी सास ने आपा जी की सारी हकीकत सबको बताई। मेरे जेठ और मेरा शौहर शर्मिंदगी से अपनी नजरें नहीं उठा पा रहे थे। आपा जी जल्दी से अपने कमरे में भाग गई थी। उनका राज फाश हो चुका था। सब भाई आपा के कमरे में चले गए थे। आपा अपनी माँ को फ़ोन पर सब बता रही थी। सबसे बड़े भाई ने कहा, आपा तुम अपना सामान पैक कर लो, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। बेहतर है जिस माँ से फ़ोन पर बात कर रही हो उसी के पास चली जाओ। हमें अफसोस है हमने तुम्हें इज्जत के इस मर्तबे पर पहुँचा दिया जिसकी तुम हकदार नहीं थी। अगर तुम आधे घंटे में बाहर ना निकली तो हम लोग तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेंगे। अप्पा जी कुछ नहीं बोली थी। अप्पा ने खामोशी से सामान पैक किया और फिर जब जाने लगी तो बाहर सहन में आकर मेरी सास को देखने लगी। फिर हंस कर कहने लगी, तुमने मेरे साथ जो धोखा किया है, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। उस खुली धमकी पर मेरे जेठ ने आपा जी के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। वो कहने लगा, तुम हमें जितना बेवकूफ़ बना सकती थी बना चुकी हो, अब यहाँ से चली जाओ। हमने तुम्हारी वजह से अपनी सगी माँ के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। अगर अब तुमने कुछ किया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने अपने नापाक इरादों से हमें या हमारी माँ को कुछ भी नुकसान पहुँचाना चाहा तो हम भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। ये कहकर मेरे जेठ ने आपा जी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मैंने उन्हें कहा, आपने जो भी किया वो एक गुनाह ही था। किसी का बहुत नेक होना कभी भी हमें इस बात की तरगीब नहीं देता कि हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा ही बुलंद मर्तबा दे दें, और जो नेक लोग होते हैं वो अपने मुंह से कभी उस बात का एतराफ़ नहीं करते। वो तो बस नेकी करके दरिया में डालते जाते हैं। आपा के जाने के बाद सब घर वालों ने मेरी सास से माफ़ी मांग ली थी और मेरी सास ने उन्हें माफ़ कर दिया था। आज इतने सालों बाद इस घर में सब कुछ ठीक हो गया था। मेरी सास भी बहुत खुश है और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसकी करम नवाजी से यह घर जन्नत बन गया है।